بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ابن زید علوی کی اعلیٰ ظرفی۔ محمد ابن زید ابن اسماعیل علوی سید حسن داعی کبیر کے بھائی تھے اور اپنے بھائی کی وفات کے بعد 271 ہجری میں ان کے جانشین ہوئے اور 16 برس تک انہوں نے حکومت کی۔ پھر 287 میں محمد ابن اسماعیل سامانی کے سپہ سالار محمد ابن ہارون سے ان کی جنگ ہوئی تھی اور اسی جنگ میں وہ قتل ہو گئے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب محمد ابن زید علوی کی طبرستان پر حکومت تھی تو وہ سالانہ وظائف تقسیم کرتے وقت پہلے قریش کو ترجیح دیتے اور اس کے بعد عوام الناس میں وظائف تقسیم کرتے تھے۔ جب وہ قریش سے ابتدا کرتے تو عبد مناف کی اولاد کو قریش کی باقی شاخوں پر مقدم رکھتے تھے، چنانچہ وہ بنی ہاشم سے ابتدا کرتے اور پھر درجہ بدرجہ قریش کے باقی سلسلوں کو وظائف کی رقم دیتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے وظیفے کی تقسیم شروع کی تو ایک شخص نے کہا مجھے بھی میرا حصہ دیں۔ انہوں نے پوچھا تمہارا سلسلہ نسب کس سے جا کر ملتا ہے؟ اس شخص نے کہا میں بنی عبد مناف میں سے ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا بنی عبد مناف کی کس شاخ سے تمہارا تعلق ہے؟ تو اس نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ اہل دربار نے کہا پھر یہ شخص یقیناً یزید ابن معاویہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ جب اس شخص سے مزید تفتیش کی گئی تو اس نے اقرار کر لیا کہ میں واقعی یزید کی نسل میں سے ہوں۔ اس کا یہ اقرار سن کر دربار میں سے چند نوجوان اسے قتل کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے تو محمد ابن زید نے فوراً آواز دے کر ان کو روکا اور کہا اسے قتل نہ کرو، اس کے قتل سے امام حسین علیہ السلام کا قصاص پورا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے اللہ تعالی نے یزید کی نسل میں پیدا کیا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، نہ اس کا ارادہ اس میں شامل تھا۔ میری نظر میں یزید کی نسل میں ہونا جرم نہیں ہے بلکہ یزیدی ہونا جرم ہے۔ پھر محمد ابن زید علوی نے اس شخص کو وظیفہ دیا اور 2 سپاہیوں کو بلا کر کہا کہ اسے اپنی حفاظت میں لے کر اس کے وطن تک پہنچا دو۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔